بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 55 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثالثہ کا شعر نمبر 13 سے لے کر کے شعر نمبر 16 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ کأن فتاة العلم في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کأن فتاة العلم في كل منزل نزلن به حب الفنا۔ جس مقام پر وہ دوشیزائیں اتری تو اون کے ٹکڑے مکوہ کے دانوں کی طرح معلوم ہوتے تھے، لم يحطمی جو کہ درخت سے نہ توڑے گئے ہوں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ رنگی ہوئی اون کے ٹکڑوں کو جو ہودجوں کے زیب و زینت کے لیے لٹکائے گئے تھے وہ راستے میں گر گئے تھے، تو ان ٹکڑوں کو مکوہ کے دانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور پھر لم یحطمی کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ درخت کے ٹوٹنے کے بعد مکوہ کے دانوں میں وہ آبتاد نہیں رہتی، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ درخت سے ٹوٹے ہوئے نہ ہو تو وہ تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ فتات فتیتتن کی جمع ہے، بمعنی ہے ریزہ ریزہ یا کسی چیز کا ایک ٹکڑا، اور علیہن یہ رنگے ہوئے اون کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جو جمع ہے وہ اون آتی ہے، جیسا کہ سورہ قاریہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ حب یہ حبتن کی جمع ہے، بمعنی ہے دانا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ فالق الحب والنوا۔ فنا یہ فناتن کی جمع ہے، بمعنی ہے مکوہ۔ مکوہ ایک خاص قسم کی بوٹی ہے جسے عربی زبان میں عنب الصالب بھی کہا جاتا ہے۔ یحطم باب تفعیل سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے توڑنا، جیسا کہ سورہ حدید میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں فَلَمَّا وَرَدْنَا الْمَاءَ زُرْقًا جِمَامُهُ وَزَانَ عِصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَلَمَّا وَرَدْنَا الْمَاءَ زُرْقًا جِمَامُهُ، جب وہ دوشیزائیں اس پانی پر اتری جس کی گہرائی نیلگوں معلوم ہوتی تھی، تو وَزَانَ عِصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ، تو انہوں نے خیمہ نصب کرنے والے شہری کی طرح لاٹیاں رکھ دی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر اقامت اختیار کر لی اور وہاں پہ رہائش کے لیے وہ رہنے لگی۔ یہاں پر لاٹھیوں کا رکھ دینا یہاں اقامت سے کنایا ہے۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں وردنا صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف ضرب یضرب سے، اس کا معنی آتا ہے قریب آنا، پہنچنا یا پانی پر اترنا، جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ۔ زرقن یہ ازرقن کی جمع ہے، بمعنی ہے نیلگوں ہونا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ جمام یہ جمن کی جمع ہے، بمعنی ہے بڑی تعداد، اور من الماء اگر کہا جائے تو مطلب ہوگا پانی کا بہت بڑا حصہ۔ یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ گہرائیوں سے کیا گیا ہے، مطلب یہاں پانی کی گہرائی مراد لیا گیا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ وَزَانَ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف بمعنی ہے رکھنا۔ عِصِيًّا عصا کی جمع ہے، بمعنی ہے ڈنڈا یا لاٹھی۔
سورہ آراف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ حاضر یہ شہری کے معنی میں ہے، اور المتحیم باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے خیمہ نصب کرنا۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں ظہرن من الثوبان ثم جزعنہ علی کل قینی قشیب ومفہم۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ظہرن من الثوبان، وہ عورتیں وادی ثوبان سے نکلی، ثم جزعنہ، پھر اس کو قطع کیا، علی کل قینی قشیب ومفہم، ہر نئے اور وسیع کجاوے پر بیٹھ کر۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوشیزائیں ہیں، وہ جو عورتیں ہیں، وہ 2 مرتبہ یہ اس وادی سے گزری، یعنی پہلے وہ اس وادی سے گزری اور پھر دوبارہ اس وادی پہ گزر ہوا، تو 2 مرتبہ انہوں نے اس کو قطع کیا۔ ظہرنا صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف بابی فتح سے، اس کا معنی ہے ظاہر ہونا یا باہر آنا، جیسا کہ سورہ روم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ثوبان علاقے کا نام ہے، اور جزعنہ میں جزعنہ جو ہے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف بمعنی ہے قطع کرنا، پار کرنا، عبور کرنا۔ قین یہ لوہار کو کہا جاتا ہے یا کوئی بھی کاریگر ہو اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سانے بول کر مصنوع یعنی کجاوا مراد لیا گیا ہے، اس کی جمع قیون آتی ہے۔ قشیب یہ نئے صاف ستھرے اور سفید چیز کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ خشبن آتی ہے۔ اور مفہم اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، بمعنی ہے ہودج کو وسیع کرنا، کھلا کرنا، دراز کرنا۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَافَ حَوْلَهُ رِجَالٌ بَنُوهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَجُرْهُمِ۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَافَ حَوْلَهُ رِجَالٌ بَنُوهُ، پس میں نے اس گھر کی قسم کھائی جس کے گرد قبیلہ قریش اور جرہم کے ان لوگوں نے طواف کیا، بنوہ جس کو انہوں نے بنایا، مراد اس سے خانہ کعبہ کی قسم ہے۔ اقسمت باب افعال سے صیغہ واحد متکلم ہے، فعل ماضی معروف بمعنی ہے قسم کھانا، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ بیت گھر کو کہا جاتا ہے، اور طوافہ یطوفو کا معنی ہے طواف کرنا، حول یہ ارد گرد کو کہا جاتا ہے، رجال جمع ہے رجل کی بمعنی ہے مرد، اور بنو صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہے بنانا، تعمیر کرنا، آباد کرنا، جیسے سورہ کہف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ قریش اور جرہم 2 قبیلوں کے نام ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔